میں تو تھوڑا پریشان ہو گیا یہ دیکھ کے کہ جو اکانومسٹ میگزین ہے، اچھا ایشیا کے بارے میں جو پورشن تھا اس میں 8 آرٹیکل ہیں، لیکن اس 8 آرٹیکل میں ایشیا کے اندر جو ڈسکشن ہے اس میں پاکستان کے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ the world in 2022 میں پاکستان کہاں پہ ہے، where does Pakistan stand؟ اچھا مزے کی بات ہے انڈیا کے بارے 3 آرٹیکل ہیں اینڈ نریندر مودی کے بارے میں 2 آرٹیکل ہیں، اس کی پالیٹکس کے بارے میں، اپوزیشن کے بارے میں. دس از ویری انٹرسٹنگ. اچھا طالبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. میں تو تھوڑا پریشان ہو گیا یہ دیکھ کے کہ جو اکانومسٹ میگزین ہے میں یہ پڑھتا ہوں تو میں نے اس کو کھولا اور میں نے اس کے اندر دیکھا کہ اس نے جو دا ورلڈ ہیڈ 2022 جو پروجیکشنز کرتے ہیں، آپ کو پتا آج کل سارے پروجیکشنز کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہ کیا اس میں پروجیکشنز ہوئی ہیں. تو اس میں جو میرے لیے حیرانگی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تقسیم کی ہوئی ہے برٹن کے بارے میں، یورپ کے، یو ایس اے کے، امریکاز کے بارے میں، ایک پورشن ایشیا کے بارے میں تھا. اچھا ایشیا کے بارے میں جو پورشن تھا اس میں 8 آرٹیکل ہیں، لیکن اس 8 آرٹیکل میں ایشیا کے اندر جو ڈسکشن ہے اس میں پاکستان کے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ the world in 2022 میں پاکستان کہاں پہ ہے، where does Pakistan stand؟ اچھا میں اس پہ تھوڑا سا ٹرسٹ نہیں، مطلب میں نے I felt it from my heart کہ بھائی کیوں why they do not talk about پاکستان. پہلا آرٹیکل ہے جی opposition leaders will struggle to rein in نریندر مودی، انڈیا کے بارے میں. اچھا مزے کی بات ہے انڈیا کے بارے 3 آرٹیکل ہیں اینڈ نریندر مودی کے بارے میں 2 آرٹیکل ہیں، اس کی پالیٹکس کے بارے میں، اپوزیشن کے بارے میں. دس از ویری انٹرسٹنگ. اچھا طالبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. اچھا پہلا آرٹیکل ہے اپوزیشن لیڈرز ول اسٹرگل ٹو رین ان نریندر مودی. سیکنڈ تھا طالبان ول ڈسکور دیٹ رولنگ از ہارڈر دین فائٹنگ، یعنی کہ رول کرنا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو لڑنے سے. مطلب سمجھ آئی بات، واقعی صحیح ہے کہ رول کرنا ایک اور ہے، لڑائی انسرجنٹ اپوزیشن کرنا ایک اور بات ہے. پھر فلپائنز اینڈ اتھارٹیرینزم اس کے بارے میں تھے، پھر میانمار کے کو کے بارے میں، اور یہاں پہ جو ملٹری ایجنڈا وہاں پہ ہے، اور آنگ سان سوچی جو ہے شی از آؤٹ سائڈ دا گیم اینڈ گیٹنگ پنشڈ اینڈ آل دیٹ، سمجھ میں آ گیا. جاپان کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ پاپولیشن اور ایجنگ کے مسئلے ہیں. پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے حوالے سے ہے، ٹورزم کے حوالے سے. پھر ایک آرٹیکل آتا ہے ریلویز ول سون ریچ آلموسٹ ایوری کارنر آف انڈیا، ٹھیک ہے جی. اور ایک جو ہے وہ ہے کہ راما چندرا جو ہے آن دا گروتھ آف دا کلٹ آف دا مودی کے اوپر. اچھا دیر از نو ڈسکشن اباؤٹ پاکستان. وائی؟ دیر از اے کوشچن کہ بھائی پاکستان a country with a population of more than 220 million people، ٹھیک ہے جی، اور ایشیا میں it does have a value. مطلب یا تو ہو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایشیا کو اگر آپ کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے افغانستان کی ویلیو ہوگی بیکاز آف اس کے امریکہ کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے، لیکن اگر آپ بالکل ہی اس کو مائنس کر دیں پاکستان کو، ہماری جی ڈی پی تقریباً $300 کی ہے، پاپولیشن 220 ملین پلس ہے، نیوکلیئر آرمڈ کنٹری، ویری انفلوئنشل in its region. اپنے ریجن میں پاکستان کی بڑی ورتھ ہے، ٹھیک ہے ہمارے فائنینشل چیلنجز ہیں، اکانومی کے مسئلے ہیں، لیکن ہسٹوریکلی آج اگر امریکہ کو اس خطے میں کسی کی ضرورت ہے، انڈیا کو اگر مائنس کریں تو دس از آل پاکستان. نہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات، نہ افغانستان کے ساتھ اچھے، نہ چائنا کے ساتھ. دی امیریکنز نیڈ اس and they have been very close partners with us. چائنا کا ہمارے ساتھ بڑا اچھا کوآپریشن ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ شارٹ کمنگز ہیں، سی پیک میں ہم ڈلیور نہیں کر پائے یا انٹرنلی ہمارے کیا پرابلمز ہیں، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، ٹھیک ہے جی. پھر انٹرنلی فائنینشلی وی ہیو چیلنجز، لیکن مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ہے. افغانستان کے اوپر ہم نے او آئی سی کی اتنی بڑی کانفرنس کر دی، دا ورلڈ ریسپیکٹڈ، ریئلائزڈ. اینڈ شارٹ کمنگز ہر جگہ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ شارٹ کمنگز نہیں ہے. میرے سے زیادہ کون کریٹک ہوگا پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسیز کا، جو میں سارا ٹائم کریٹیسزم کرتا رہتا ہوں. بٹ آئی فیل لائک وائی دی اکانومسٹ سچ اے پریسٹیجیس میگزین اینڈ سچ اے پریسٹیجیس نیوز پیپر جو ہے، جو فورم ہے، ہاؤ کم دے کین اگنور پاکستان؟ اور وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ان کو جو اگر وہ 2022 میں جو ورڈ پروجیکٹ کرتے ہیں اور اس میں پاکستان کا وہ ذکر نہ کریں، ہاؤ ڈز دس میک ایک وہ جسے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہے. اچھا آج بھی پھر لیکن اگر انہوں نے ریفرنس دیا ہے تو طالبان کا دیا ہے اور افغانستان کا دیا ہے.
اور اس میں وہ طالبان کے حوالے سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ معاملات عجیب ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ بین فارمر جو طالبان کے بارے میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے. جو بین فارمر جس نے دی اکانومسٹ 2022 کے بارے میں بات کی ہے، بیسیکلی فری لانس کورسپونڈنٹ ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ بندہ جو ہے وہ لکھتا طالبان کے بارے میں ہے، لیکن لکھتا اسلام آباد میں بیٹھ کے ہے. اور بیکاز سارا انٹرنیشنل میڈیا جب افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا. میں جو جس چیز کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ڈسپائٹ دا فیکٹ پاکستان ہیز چیلنجز، پاکستان is in a difficult economic condition. We have a troubled leadership. We have a political polarization in the country. The nation is maybe divided on so many things, but this nation matters a lot. There is a cohesion. Youth badi vibrant hai. 60% youth hai yahan pe. They are going on their own, despite knowing the government will not come to rescue them or help them. تو یہ کیوں اس طرح کی بیڈ پریس جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے؟ اور جو گلوبل پروجیکشنز ہیں the economists کی، اس میں 2022 میں they do not consider Pakistan something which should be of value to the international politics. A nuclear armed nation. یہ تو بائی دا وے ایک بڑی پرابلم یہ رہی ہے پاکستان کو that despite the fact Pakistan is a country with developed nuclear weapons for India, ٹھیک ہے، not for some prestige or not for some sitting on the powerful global tables، اس کے لیے ہم نے نہیں حاصل کیا because we need it for our security, but it always had a bad reference. اس کا ہمیشہ بیڈ ریفرنس ہے because of our economy, because of challenging civil military relations, because of the absence of a proper democratic culture, because of the rise of the Islamist or the jihadist apparatus. اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا جو نیوکلیر ویپن ہے they have always given it a bad press. ٹھیک ہے جی، حالانکہ کبھی کوئی تھیفٹ کا مسئلہ نہیں ہے، IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ کرتی رہتی ہے، لیکن اتنی امپورٹنٹ کنٹری ہونے کے باوجود جہاں پہ سی پیک ہے، جہاں پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، چائنا دنیا ہمیں بے شک نیگیٹو سینس میں چائنا کی کوئی کالونی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بٹ that does not make sense that why economists will ignore Pakistan in its 2022 projections. But there is a question as well. How much are we relevant to the international community? And how much are we relevant to the regional powers? How they perceive Pakistan? وہ پاکستان کو کیوں پرسیو نہیں کرتے، یا کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از ناٹ اے کنٹری وچ شوڈ بی ڈسکسڈ؟ اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ایٹ ٹائمز آئی فیل فار ایگزامپل کوئی بھی انٹرنیشنل عمران خان صاحب کے دور میں کوئی بھی گلوبل لیڈر پاکستان نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور شی جن پنگ صاحب بھی وہ اسی طرح آتے ہیں، وہ بھی ہمیں وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. وہ 10 سال کے بعد ایک صدر وہ جو آتا ہے، یہ دیکھیں یہ چائنا کے ساتھ تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی 10 سالوں میں ایک دفعہ ایک چائنیز صدر آتا ہے، دوسری دفعہ وہ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، بیکاز دیر از نتھنگ سو مچ. رشین پریزیڈنٹ نہیں آیا، انڈیا چلا گیا ہے، اماراتیز اور وہ جو سعودیز ہیں وہ بھی بڑا لیٹ آتے ہیں، اور عموماً جب بھی وہ آتے ہیں they make it sure they are visiting India. So this relevance کہ global leaders کیوں آپ کے پاس آئیں گے، we have to create this relevance. We have to make it sure that we are so much gelled with the international community کہ ہم کہیں یہ نہ ہو کہ we are outside the loop. ٹھیک ہے نا جی. امریکی صدر تو خیر پاکستان آتے نہیں ہے، ایک دفعہ جو جارج بش آیا تھا اور ایک دفعہ وہ کلنٹن آیا تھا. اوباما نے تو 8 سال میں پاؤں نہیں رکھا، ٹرمپ بھی نہیں آیا، اور بائیڈن بھی نہیں آئے گا، بائیڈن نے تو کال نہیں کی تھی انہیں ہونا کتوں. سو وی ریئلی ہیو ٹو لک انٹو اٹ دیٹ وائی دا ورلڈ از اگنورنگ پاکستان. آر دے اگنورنگ us this is judiciously or this is justified, or they ignoring that they don't feel that we get fit into this future global جو setup ہے اس میں ہم وہ نہیں آتے.